آج ایک کافی چونکا دینے والی خبر ہے ہمارے پاس۔ ایک مشہور پاکستانی یوٹیوبر ہیں مسٹر ہاؤ۔ ان کے تقریباً 20 لاکھ سبسکرائبرز تھے اور ان کا چینل یوٹیوب سے غائب ہو گیا۔ وہ جانے جاتے تھے اپنے ٹیکنالوجی ٹیوٹوریلز کے لیے، آن لائن فراڈ کو بے نقاب کرنے اور سماجی ایشوز پر بات کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے جو اسی معاملے کو دیکھ رہا ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے ذرا سمجھنے کی کہ بھئی یہ ہوا کیسے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہاں، جو دوسرے کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے اس میں۔ جی بالکل، یہ واقعہ اہم ہے۔ یہ صرف ایک چینل کا ہٹ جانا نہیں ہے نا، یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک پوری ڈیجیٹل شناخت ہے جو مٹ گئی ہے، اور اس سے ہمیں ان پلیٹ فارمز کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے جو خودکار نظام ہیں، الگوریدم، ان کا کردار کتنا بڑا ہے۔ تصور کریں ذرا، آپ صبح اٹھیں اور آپ کی جو سالوں کی محنت ہے، لاکھوں فالوورز، وہ سب ہوا میں تحلیل۔ مسٹر ہاؤ کو یوٹیوب سے بس ایک مختصر سی ای میل آئی کہ آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ کوئی وجہ نہیں بتائی، صاف صاف یہ تو کسی بھی کریٹر کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ بالکل، دیکھیں عام طور پر نا چینل ختم ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو ہمارے ذرائع میں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے کاپی رائٹ قوانین کی بار بار خلاف ورزی، وہ جو 3 سٹرائکس والا سسٹم ہے، ہاں، یا پھر کمیونٹی گائیڈ لائنز کی کوئی سنگین خلاف ورزی ہو، مطلب جیسے نفرت انگیز مواد، تشدد، اچھا، یا کسی کی نجی معلومات دے دینا۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ کاپی رائٹ مواد کے حقوق پر ہے اور گائیڈ لائنز رویے پر۔ جی بالکل، اور بھی امکانات ہیں، جیسے سپیم پھیلانا یا گمراہ کن ٹائٹلز، کلک بیٹ جسے کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تعلق کسی ایسے اکاؤنٹ سے نکلا ہے جو پہلے سے بین ہو چکا ہو۔ اور ایک بڑا خطرہ ہیکنگ بھی ہے۔ اگر کوئی ہیکر گھس آئے اور کوئی غلط مواد ڈال دے تو بھی چینل گیا۔ تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر تو بھئی باتیں شروع ہو گئیں، کیا سرائیاں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کاپی رائٹ کا مسئلہ تھا، کوئی کلپ وغیرہ استعمال کر لیا ہو انجانے میں۔ لیکن ایک تھیوری جو زیادہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سکیمز وغیرہ بے نقاب کرتے تھے، تو جن لوگوں کو نقصان پہنچا انہوں نے مل کر منظم طریقے سے رپورٹنگ کی تاکہ چینل بند ہو جائے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی متنازع مواد پر پالیسی کی خلاف ورزی، یا شاید کسی بڑے ادارے کا دباؤ۔ ویسے مزے کی بات یہ ہے کہ مسٹر ہاؤ نے خود بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ سکیمرز کا بدلہ اور شاید کسی پالیسی خلاف ورزی کا مکسچر ہو سکتا ہے۔ یہ جو منظم رپورٹس والی بات ہے نا، یہ ہمیں سیدھا ان خودکار نظاموں یعنی الگوریدم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا کتنا کردار ہے اس سب میں؟ بہت اہم کردار ہے۔ دیکھیں، یوٹیوب جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر نا زیادہ تر فیصلے خودکار نظام ہی کرتے ہیں۔ باٹس، الگوریدمز، یہ سسٹم 24 گھنٹے مواد کو دیکھتے رہتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں لگتا ہے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، الگوریدم کبھی نہیں سوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم ہمیشہ سیاق کو سباق نہیں سمجھ پاتا، نیت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو بس پیٹرنز اور فلیگز پر رد عمل دیتا ہے، جو کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی جان بوجھ کر غلط رپورٹس کرے۔ تو اس ساری صورتحال سے، اور خاص طور پر اس الگوریدم والے پہلو سے، دوسرے کریٹرز کیا سیکھیں؟ کیا بس اچھا مواد بنانا کافی ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ اچھا مواد تو لازمی ہے، لیکن صرف وہی کافی نہیں۔ کچھ عملی قدم ہیں جو خطرہ کم کر سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم، اپنی ساری ویڈیوز کا بیک اپ رکھیں، لازمی۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسرا، یوٹیوب کی پالیسیاں سمجھیں، پڑھیں، چاہے بورنگ لگیں، اکثر لوگ یہ نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ تیسرا، کوشش کریں کہ لائسنس والا یا رائلٹی فری مواد ہی استعمال کریں، کاپی رائٹ کے چکر سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک۔ چوتھا، اپنے اکاؤنٹ کی سیکیورٹی سخت کریں، 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن یعنی 2FA وہ ضرور آن کریں۔ ہاں، وہ فون پہ کوڈ آتا ہے نا۔ جی، اس سے ہیکنگ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات، اگر خدا نخواستہ چینل بند ہو جائے تو فوراً اپیل کریں۔ کبھی کبھی انسان جب دیکھتا ہے تو غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اقدامات ایک طرح سے اس آٹومیٹڈ سسٹم کے خلاف آپ کا دفاع ہے۔ تو بنیادی سبق یہ ہوا کہ ڈیجیٹل دنیا میں غیر یقینی صورتحال ہے، اور پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی اور اپنے مواد اور اکاؤنٹ کی حفاظت یہ بہت اہم ہے۔ بالکل۔ مسٹر ہاؤ کا جو واقعہ ہے وہ ہر آن لائن کریٹر کے لیے ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں،
آپ پھر بھی ان سسٹمز پر انحصار کرتے ہیں، وجہ چاہے اسکیمرز کی منظم کارروائی ہو، الگوریدم کی غلطی ہو یا واقعی کوئی خلاف ورزی، احتیاط اور تیاری بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج کل کامیابی کے لیے صرف تخلیقی ہونا کافی نہیں، بلکہ ان پلیٹ فارمز کی جو تکنیکی اور قانونی سائیڈ ہے، اسے سمجھنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک زیادہ گہرے سوال کی طرف لاتا ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ جب فیصلے کرنے والے الگوریدم اتنے طاقتور ہیں اور اکثر ان میں شفافیت کی کمی بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ سسٹم ہمیشہ انصاف کو یقینی بناتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اہم آوازیں جو شاید طاقتور لوگوں کو پسند نہ ہوں، وہ نادانستہ طور پر یا شاید جان بوجھ کر دبا دی جائیں، صرف اس لیے کہ سسٹم اس طرح بنا ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مستقبل میں مواد کی تخلیق اور آن لائن آزادی اظہار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔